نبی کریم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا اے رسول اللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ اپنی فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ ایک بوڑھا آیا، وہ نبی اکرم سے ملنا چاہتا تھا۔ لوگوں نے اسے راستہ دینے میں دیر کی تو نبی اکرم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ رسول اللہ نے عمر کو ایک قافلہ میں پایا، وہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے تو رسول اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تم لوگوں کو باپ دادا کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے۔ قسم کھانے والا اللہ کی قسم کھائے ورنہ چپ چاپ رہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سے جب زمانہ قرب قیامت قریب آ جائے گا تو مسلمان کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ 2 سب سے سچا خواب اس شخص کا ہوگا جو سب سے زیادہ سچا ہوگا۔ 3 مسلمان کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ پھر فرمایا 4 خواب 3 قسم کے ہیں، اچھا خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے اور ایک قسم کے خواب شیطان کی طرف سے انسان کو غمزدہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور تیسرا ہے خواب انسان کے ذہن میں سمائے ہوئے خیالات ہوتے ہیں وہی خواب بن جاتے ہیں۔ 5 تو جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو وہ کسی بھی شخص کو وہ خواب نہ بتائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ پھر فرمایا 6 نیند میں خواب میں پابزنجیر دیکھنے کو پسند کرتا ہوں اور گلے میں توق دیکھنے کو ناپسند کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کیں۔ میں یہ حکم لے کر لوٹا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر رہا تھا تو انہوں نے کہا اب کی امت پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا اب اپنے رب کے پاس جائیں اور تخفیف کا سوال کریں کیونکہ اب کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور تخفیف کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک حصہ معاف فرما دیا۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا اور انہیں بتایا تو انہوں نے کہا پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کیجیے، اب کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ میں پھر اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے رب تعالیٰ نے فرمایا نمازیں 5 ہیں مگر ثواب میں 50 ہی ہوں گی، بات میرے ہاں تبدیل نہیں ہوتی۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا تو وہ کہنے لگے پھر رب تعالیٰ سے رجوع کیجیے۔ میں نے کہا تحقیق اب تو مجھے اپنے رب عز و جل سے بار بار تکرار پر شرم آنے لگی ہے۔ اب فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے؟ کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعہ سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔